اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ٹرو ویژن میں ہم موجودہ عالمی حالات کا ایک جائزہ لیں گے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 11 ستمبر سن 2001 کے بعد دنیا بدل گئی۔ 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ میں جڑواں ٹریڈ ٹاورز کی ایک حادثے میں تباہی کے بعد حالات بالکل مختلف ہو گئے، اور جیسی یہ دونوں ٹاورز ایک حادثے میں تباہ ہوئے، اس کے چند ہی گھنٹے بعد امریکہ اور تمام مغربی ممالک کے ذرائع ابلاغ نے فوری طور پر یہ الزام لگایا کہ ٹریڈ ٹاورز کی تباہی کے پیچھے اصل منصوبہ بندی یہ القاعدہ کی تھی کہ جس کا اس وقت مرکز افغانستان میں ہے۔ حالانکہ ابھی کوئی اس حوالے سے تحقیقات نہیں ہوئی تھیں، لیکن فوری طور پر ہی القاعدہ پر اور افغانستان کی حکومت پر ایک الزام لگایا گیا، اور اس کے بعد امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملے کی اور ٹریڈ ٹاورز کی تباہی کا بدلہ لینے کی دھمکی دے دی۔ اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان وہ بھی تہس نہس ہو چکا، اور اس کے بعد 2 ہی سال بعد 2003 میں مارچ 2003 میں جب عراق پر حملہ ہوا، اس الزام کے تحت کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کہ پوری دنیا کی تباہی کے لیے کافی ہیں، اس الزام کے ساتھ عراق کو بھی تہس نہس کر دیا گیا۔ اور آج دنیا میں امریکہ کی یہ کارروائیاں کہ جن میں لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد معذور اور زخمی ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جاری ہیں۔ ناظرین، آئیے آج ٹرو ویژن میں سمجھتے ہیں کہ ان تمام کارروائیوں کے پیچھے اصل جذبہ محرکہ اور اصل مقصد کیا ہے۔ علامہ اقبال نے جب 1905 میں وہ یورپ گئے تھے، اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے یورپ میں جب پورے کے پورے نظام کا جائزہ لیا، تو اقبال نے ایک بڑی تاریخی بات کہی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے، یعنی یہود نے اس وقت کی سپر طاقت، سپر پاور یعنی عالمی طاقت برطانیہ کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا تھا، اپنے عالمی معاشی بینکاری نظام کے ذریعے سے بھی اور میڈیا پر تمام ذرائع ابلاغ پر کنٹرول کے ذریعے سے بھی۔ اور آج بھی جو وقت کی سپر طاقت ہے یعنی امریکہ، بلا شبہ یہ اس پر یہودی عالمی استعمار کی صورت میں سوار ہے، اور اس وقت امریکہ یا مغربی دنیا جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے پیچھے اصل مقاصد وہ ہیں جو کہ یہود کے پیش نظر ہے۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے، یہودی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص چنی ہوئی مخلوق ہیں، اور اصل انسان صرف ہم ہیں، باقی دیگر جو انسان ہیں وہ انسان نہیں بلکہ جینٹائلز یا گوئمز ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہودیوں کی خدمت کرنا اور یہودیوں کی تابع داری کرنا ہے۔ دنیا پہ حکومت کا حق صرف یہودیوں کو ہے، لہٰذا یہودی اپنے اس نظریے کے تحت دنیا میں ایک اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی تعداد بہت کم ہے، اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ یہودی مذہب کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہودی صرف وہی ہو سکتا ہے جو کہ بائی برتھ یہودی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم تعداد کے باوجود وہ دنیا پر اپنی حکمرانی کے لیے ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کے تحت وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ایک عظیم اسرائیلی ریاست قائم ہو۔ محترم ناظرین، اسرائیل کی پارلیمنٹ پر اس وقت ایک گریٹر اسرائیل، عظیم عالمی اسرائیلی ریاست کا نقشہ آویزہ ہے، اور اس نقشے کے تحت ان کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ تاریخ میں جہاں کہیں پر بھی یہودی کسی دور میں آباد رہے، انہوں نے وہ تمام علاقوں پر قبضہ کر کے اور وہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے۔ اس گریٹر اسرائیل کا مرکز تو ہوگا بیت المقدس، لیکن اس کی حدود میں شمالی افریقہ کے کچھ علاقے، اس کے ساتھ ساتھ مصر کا پورا صحرائے سینا، اور سعودی عرب میں مدینہ المنورہ، عراق میں دجلہ اور فرات کے درمیان کی زرخیز وادیاں، ترکی کا جنوبی حصہ
اس کے بعد شام، لبنان اور اردن، یہ تمام علاقے شامل ہیں۔ اب گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے یہودیوں نے جو منصوبہ بندی کی، اس کے حوالے سے انہوں نے عیسائیوں کو اپنا ہمنوا بنایا۔ عیسائی یہودیوں سے شدید نفرت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہودی عیسائیوں کے پیغمبر کے حوالے سے انتہائی گمراہ کن عقائد کے حامل ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں، معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں۔ انہوں نے جو معجزے دیکھا ہے وہ معجزے نہیں تھے، وہ جادو تھا۔ جادو کرنا چونکہ شریعت میں کفر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادو کے گناہ میں مبتلا ہو کر مرتد ہو گئے۔ مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے، لہٰذا یہودیوں نے اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی۔ البتہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان کو صلیب نہیں دے سکے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی، نہ انہیں قتل کیا، بلکہ یہ پورے کا پورا معاملہ ان کے لیے شبہ میں ہے۔ اسی طریقے پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ان کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش بغیر والد کے معجزانہ طور پر ہوئی، جبکہ یہودی معاذ اللہ حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہیں زنا کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، خود سوچئے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے پیغمبر کو ولد الزنا قرار دے اور انہیں مرتد قرار دے، تو ان دو قوموں کے درمیان دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ طویل عرصے تک دشمنی تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، لیکن عیسائیوں کو رفتہ رفتہ یہودیوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنا ہمنوا بنایا۔ اس وقت امریکہ اور یورپ میں سینکڑوں چینلز کام کر رہے ہیں، اور ان چینلز کے ذریعے سے یہ بات عیسائی دنیا کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد، جس کا عقیدہ مسلمان بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہ آمد اس وقت ہوگی جبکہ مشرق وسطیٰ میں ایک عظیم اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے گی، اور تخت داؤد یعنی اسٹون آف ڈیوڈ جو اس وقت انگلینڈ میں ہے، اور جس پر بیٹھ کر انگلینڈ میں ملکہ یا بادشاہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ تخت داؤد وہ منتقل ہوگا برطانیہ سے فلسطین میں، اور وہاں پر وہ تخت داؤد رکھا جائے گا، عظیم اسرائیلی ریاست قائم ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس تخت داؤد پر بیٹھ کر وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ لہٰذا عیسائی دنیا اس وقت شدید خواہش رکھتی ہے کہ جلد از جلد یہ عظیم اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی صورت پیدا ہو۔ اور اسی حوالے سے وہ اب اس وقت یہودیوں کے ہمنوا ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر عظیم اسرائیلی ریاست قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا تو 25 اکتوبر سن 1947 کو بانی پاکستان محمد علی جناح یعنی قائد اعظم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے ایک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اسرائیل اصل میں مغربی دنیا کی ایک ناجائز ولادت ہے فلسطین میں، اس لیے کہ فلسطین میں طویل عرصے تک وہاں پر فلسطینی ہی یعنی عرب آباد تھے، لیکن 1917 میں جب کہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا فلسطین پر، تو وہاں پر انہوں نے لا کر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا، اور بہت سارے فلسطینی اس سازش کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے بڑی بھاری قیمتوں پر کچھ اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت کیں، لیکن جو عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک گہری سازش ہے اور یہودی یہاں پر رفتہ رفتہ تسلط قائم کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زمینیں جب یہودیوں کو بیچنے سے انکار کیا، تو اس وقت پھر بڑے جبر کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ فلسطینیوں سے وہ زمینیں چھینی گئیں، انہیں بے دخل کیا گیا، اور رفتہ رفتہ وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا، اور بالآخر 1948 میں یہودی اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر ہو گئے کہ انہوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ ابھی صرف شروعات ہیں، مقصد اصل میں یہ ہے کہ جلد از جلد وہ گریٹر اسرائیل قائم کیا جائے
کہ جس کی حدود کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب چونکہ یہودی خود تو اس قابل ہے نہیں کہ وہ دنیا سے لڑ کر اور وہ اپنی خواہش کے مطابق گریٹر اسرائیل قائم کر سکیں، لہٰذا انہوں نے عیسائی دنیا کو اپنے اس مقصد کے لیے اعلی کار بنا رکھا ہے۔ لہٰذا امریکہ کو انہوں نے اس وقت یہ سبز باغ دکھایا۔ ان کے بے شمار مشیر اس وقت امریکہ کی حکومت میں فیصلہ کن اختیار رکھتے ہیں کہ ہمیں 21ویں صدی کو امریکہ کی بالادستی کی صدی بنانا ہے، اور روس کے تباہ ہونے کے بعد اب اگر کوئی خطرہ امریکہ کی بالادستی کے لیے ہے تو وہ شدت پسند اسلام ہے۔ اگر شدت پسند اسلام کا راستہ نہ روکا گیا، اسلام میں انتہا پسندی کا راستہ نہ روکا گیا، تو یہ امریکہ کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے اور امریکہ کی بالادستی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ یہ بتایا گیا کہ اس وقت دنیا میں ایک سپر پاور اور بننے کا امکان ہے چائنا کا، لہٰذا چائنا کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مزید یہ کہ دنیا میں اس وقت تیل ہو، گیس ہو یا دیگر معدنیات کے حوالے سے بڑے زرخیز علاقے وسطی ایشیا کی ریاستوں میں ہیں، افغانستان میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، اور امریکہ کو ان تمام وسائل کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب یہ 4 مقاصد اس وقت پیش نظر ہیں امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے۔ نمبر 1، جلد از جلد گریٹر اسرائیل قائم کرنا۔ نمبر 2، امریکہ کی بالادستی کو اس صدی میں برقرار رکھنے کے لیے شدت پسند اسلام اور چائنا کا رستہ روکنا۔ اور نمبر 3، جو اس وقت بڑے زرخیز علاقے ہیں معدنی وسائل کے اعتبار سے، ان کے اوپر قبضہ کر کے ان وسائل کو اپنے قابو میں لے کر آنا۔ محترم ناظرین، اسے سوء اتفاق کہیے کہ ان 4 مقاصد کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے اس وقت پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی۔ پاکستان اس وقت یہاں کی ایٹمی صلاحیت گریٹر اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اور افغانستان میں مجاہدین کا جذبہ جہاد گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر اسلام میں شدت پسندی جسے وہ سمجھتے ہیں وہ بھی یہاں پر بہت نمایاں ہے۔ تحریک پاکستان اسلام کے نام پر چلی، یہاں پہ تحریک ختم نبوت کامیاب ہوئی، یہاں پر تحریک نظام مصطفیٰ بڑی شدت کے ساتھ چلی، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ شدت پسند اسلام اگر کہیں پر ہے تو وہی پاکستان اور افغانستان میں ہے۔ پھر چائنا بھی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ہے، اور یہ ہے کہ زرخیز علاقوں کے جو وسائل ہیں ان کو بھی یہاں سے منتقل کرنے کا ذریعہ وہ پاکستان کی بندرگاہیں ہیں۔ لہٰذا اس وقت فوکس ہے امریکہ کا پوری طرح سے اس پاکستان اور افغانستان کے علاقے پر۔ صدر اوباما نے آنے کے بعد اپنی پوری توجہات مرتکز کر دی ان علاقوں پر۔ انہوں نے ایران سے بھی صلح کی بات چیت شروع کر دی، شمالیہ کوریا کو بھی فی الحال وہ بھول گئے، اور ان کا ساری توجہ اس وقت پاکستان اور افغانستان پر ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کر کے اس پاکستان کو کمزور کر دیا جائے۔ فوج کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ آپریشن کرے، فوج آپریشن کرتی ہے، اور دوسری طرف ان کی ایجنسیاں افغانستان سے، چاہے وہ را ہو، چاہے وہ خاد ہو، چاہے وہ CIA ہو، وہ فوج کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کو اسلحہ اور وسائل فراہم کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ مزید یہ کہ وہ فوج اور عوام کو لڑا رہے ہیں، وہ مسلک کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ یہاں پر گروہ بندی ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سنی یہ فسادات ہوں۔ لسانی بنیاد پر وہ کراچی میں خاص طور پر فسادات برپا کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو کر کمزور ہو جائے، جب کبھی بیرونی حملہ ہو تو یہاں پر متحدہ طور پر ہم ان کے خلاف مقابلہ نہ کر سکیں، آپس میں لڑکے اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ ان کو مزاحمت نہ ہو، اور وہ ہماری نیوکلیر صلاحیت سے ہمیں محروم کر دیں، پاکستان کے حصے بکھرے کر دیں، تاکہ پاکستان اتنا چھوٹا ہو جائے، اس کے اتنے ٹکڑے ہو جائے کہ گریٹر اسرائیل کے لیے خطرناک نہ بن سکے۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں ناظرین، ہمیں دشمنوں کے عزائم کو سمجھنا چاہیے، باہم متحد ہونا چاہیے۔ ہمیں متحد کرنے والی شے ہے اسلام اور شریعت۔ ہمیں فوری طور پر آپس میں متحد ہو کر شریعت اور اسلام کے نفاذ کے حوالے سے ایک تحریک برپا کرنی چاہیے۔ اللہ کی مدد پھر ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ امریکہ جیسی سپر پاور کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جیسی سپریم پاور کی مدد سے۔ اگر ہم شریعت کے نفاذ کے لیے متحرک ہو جائیں، ہم آپس میں اس وجہ سے متحد بھی ہوں گے، ہمارا انتشار بھی ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور ہم دشمنوں کے خطرناک عزائم کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے لیے متحد ہو کر ایک تحریک برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ٹرو ویژن میں ہم دنیا کے ایک اہم مسئلے یعنی فلسطین کے حوالے سے کچھ حقائق کو سمجھیں گے۔ برطانیہ میں پاکستان کے سفیر محترم واجد شمس الحسن صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ حکومت پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن اس قسم کا بیان دینے سے پہلے ہمارے سامنے اسرائیل کے قیام کے حوالے سے پورا پس منظر ہونا چاہیے۔ آج سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو قائم ہوا فلسطین میں،